کعبے میں جب لوگ مجھے مارنے آئے تھے تب رجل مومن مصطفیٰ ابو بکر تھا جس نے ابھی وہی پڑھی نہیں تھی. یہ لفظ دورا دیے ہوتے فرمائے یہ وہی پڑھی نہیں تھی قوم موسیٰ کا رجل کی لیکن لفظ یہی بولے انہوں نے تقتلون محمدا کیا اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو محمد کو کہ وہ خدا کا نام لیتا ہے. فرمایا وہ رجل مومن موسیٰ کا قابل تعریف تھا تو رجل مومن امت محمدیہ ابو بکر صدیق بھی قابل تعریف. یہ کوئی جرم ہے کہ کوئی کہے میرا رب اللہ ہے. میں کیا کرتی ہوں ہوش میں آؤ قریشیو مکے والو ہوش کرو. یہ تو سر پہ بٹھانے کے قابل ہے آگے جانے کے لائق نہیں ہے. ان کی مثالیں ہیں ثانیہ سنین جمعہ فی الغار یہ مثال ہے. ہر شعبے میں مثال ہے. یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا میں مثال ہے. مولا علی شیر خاتون جنت بھی مثال ہے. زور سے کہو نبی علیہ السلام نے تشریف فرمایا دو عورتوں والی فرمایا دو عورتوں کا ذکر قرآن میں آیا دو کا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ چار ہے. میں چار کون ہیں فرمایا دو تو وہی جن کا ذکر قرآن نے کیا دو کا مصطفیٰ کرتے تمہارے سامنے. وہ کون ہیں فرمایا چار. ایک تو ہے آسیہ امرات فرعون اور ایک ہے مریم بنت عمران اور ایک ہے خدیجہ بنت خویلد رسول خدا کی بیوی اور ایک ہے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کی بیٹی. یہ چار کاملہ ہیں اور پوری کائنات کی عورتوں کی یہ سردار ہے. مثال ہوتی ہے اہل محبت مثال ہے. مثال ہے دوسروں کے لیے مثال تبھی دی جاتی ہے کہ شوق پیدا ہو. اب فرید الدین اتار کہتے ہیں کہ کس سے سنو گے ان کی بات سنو گے تو نامرد مرد بن جائے نامرد مرد ہو جائے. میں پہلے بھی اس کی تشریح کرتا ہوں. نامردہ اس کو کہتے ہیں جو بچے جس سے پیدا نہ ہو سکے. صوفیوں کے اصطلاح میں اسے نامرد نہیں کہتے. اہل تصوف نامرد اسے کہتے ہیں جس پہ نفس غالب آ جائے جس پہ شیطان غالب آ جائے. وہ نامرد ہے اگر تو اس کے 10 بچے ہوں تب بھی اس کو وہ مرد نہیں گنتے. کیوں؟ وہ تو اتنا کمزور ہے کہ شیطان اپنی مرضی پر اسے چلا لیتا ہے. اس بات کا مرد ہے. مشہور ماجوب شریف اٹھا کے دیکھو. وہ نامرد اس کو نہیں کہتے جس سے بچے نہیں ہو پاتے. وہ نامرد اسے کہتے ہیں جو نفس کے نیچے لگا ہوا ہے جو شیطان کے نیچے لگا ہوا. ہر وقت شیطان اس کو اپنے آگے لگائے رکھتا ہے. یہ کر وہ کر یہ کر وہ کر. تو اللہ رسول کو بھول کر وہ شیطان کے آگے کرتا ہے. صوفی کی اصطلاح میں ولیوں کی اصطلاح میں نامرد وہ ہے جو شیطان کا چیلا بن گیا اس کو کہتے ہیں. کیونکہ وہ دوسرا مرد بنے گا تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. کوئی زعفران کھلا دیتا ہے کوئی اس کو کوئی پشتے کھلاتا ہے تو اس کو جوان بناتا ہے. یہ پشتے کھانے سے بھی نہیں ہوتا بلکہ پشتے کھانے سے اور زیادہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے. لہذا نامردی کی تعریف وہ نہیں ہے جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں. پاکستان میں جو حرکتی سے لکھا تھا مرد بنا دیں. میں اکثر تمہیں پتا ہے کیسے بنتے مرد. لکھنے والے کنجر تمہیں تو خود پتا نہیں. یہ لکھنے والے تمہیں تو خود پتا نہیں. ہاں دار صاحب کے سامنے کسی نے جوبی نے بھی لکھوایا. میں نے اس سے کہا نامرد کیسے مرد بنتے ہیں. اس کا بھی دوائی دیتے ہیں. میں کہوں کنجرا اس کو تو نامرد کہتے ہی نہیں. اللہ یہ تم کس نے بتایا تو کہتے کس کو کہتے ہیں. میں نے کہا تم دادا صاحب نے کنویں کی دکان پائی ہے جا کشف الماجوب چو پڑھ دادا صاحب کے نو نامرد آخر. میں نے کہا نامرد وہ ہے جو شیطان کا چیلا ہو. نامرد وہ ہے جو نفس امارہ کا چیلا ہو. وہ ہے نامرد. اس کا وہ کیسے مرد بنتا ہے. میں کہا دادا صاحب کے پاس جائے کہ جو شیطان کی حکومت سے بندے کو نکال لے اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر دے اللہ سے محبت پیدا کر دے اور رغبت پیدا ہو جائے. شیطان اور نفس کے خلاف جو بندہ دلیر ہو جائے اپنے مالک کو پہچاننے لگے وہ مرد ہوتا ہے. کیوں کہ قرآن خود کہتا ہے وہ مرد ہوتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جس کو
جس کو کھیل تماشا، تجارت، بے شراب، دنیا کا کاروبار اللہ کی یاد نہ بھلا سکے وہ مرد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رجال رجال، آپ کو پتہ ہے رجال الاسم، ورنہ رجل کی تعریف تو وہی ہے جو حکیم والے کرتے ہیں، حیوان ذی ذکر یتجاوز من حد الصغر الی حد الکبر، لیکن صوفیاء کون کرتے ہیں؟ وہ مرد شجاع جو نفس اور شیطان کو پچھاڑ ڈالے، پچھاڑ دے، چڑھ جائے شیطان کے سینے پر اور شیطان کی چیزیں نکل جائیں۔ کیوں؟ یہ لکھا ہے، شیطان نے جب کہا تھا نا اللہ کے سامنے کہ میں تو ان کو آتی اللہ میں میرے علیم من خلف آنی مانے من شمائل من آتائی دو اکثرم شاکرین، مجھے دھتکارا تو ہے پر آگے پیچھے دائیں پائیں سے میں ان کو ایسا گھیروں گا، لو ہوینہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کر لوں گا، میں لے جاؤں گا ان کو، تیرا کوئی شکر کرنے والا ذکر کرنے والا بندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اور میں زیادہ بک بک نہ کر، تو نے دیکھا کچھ نہیں، کچھ نہیں دیکھا تم نے کہا میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب باجت الاسرار کہتے ہیں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے اپنے مخلص بندوں کے چہرے اس کے سامنے کیے اور فرماتے ہیں ہمارے شیخ کا یہ حکم ہے کہ امت محمدیہ میں سے جو چہرے سامنے کیے ان میں پہلا چہرہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ حکم الحاکمین نے ان کی روح کو حاضر کیا اور ان کا چہرہ عالم جسمانیات کا مثالی چہرہ شیطان کے سامنے کیا، کہا اس کو دیکھ کے پھر بات کر کے کر لے گا بات کو۔ اب جو شیطان کی نظر پڑی تو چیخ نکل گئی، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو اغوا کر لوں گا مگر یہ تیرے خلوص والے بندے ان پر میرا قبضہ نہیں چاہتا۔ سے کہو نا سبحان اللہ۔ جب دین مار رہا تھا تو اسی موقع پر اللہ کہنے کی ضرورت کیا؟ غوثیہ غوثیہ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھو نا کوئی کہے کہ یہ کہانی کیا ہے، میں نے کہا اللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ چڑھتڑ ہو رہی تھی اس وقت، میں سب کو اغوا کروں گا، میں ایسا کر دوں گا، تو کردار ہو گئے، اللہ کہنے کی لوڑ ہے؟ وہ اللہ کہاں ہی کہتا ہے یہ کڑیا گٹیا یہ قلعہ ایوے نہیں کیا اللہ، کیونکہ دیکھ لیا ان کو، فرمایا دیکھ اب بات کریں ان کو، دیکھ کے اب کہا کر تیرے اندر کتنی جرت ہے، چیخیں ماری، کہا نہیں بہتوں کو اغوا کروں گا پر ایسے نہیں، ان کے آگے میرے بس نہیں چلتا، کیوں؟ یہ تو پہاڑ ہل جائے مگر ان کے دلوں میں تیری محبت کبھی کوئی نہ آئی، ایسی راسخ پکی ہے۔ تو شیخ فرید بن عطار کہتے ہیں ان کی باتیں سننے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ مرد مرد بن جاتے ہیں اور مرد شیر مرد، نہ مرد سنیں گے مرد ہو جائیں گے، مرد سنیں گے شیر مرد بنیں گے، اور شیر مرد اگر سننے آ جائیں تو فرد بنیں گے، اور فرد اگر سننے آ جائیں تو فرد۔ یہ ترتیب ہے پوری فرید الدین کی تذکرۃ الاولیاء کا پہلا صفحہ دیکھیں، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ روایتی جلسے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے، اس کی تو خاص تحصیل ہے ان مقامات کی، اور ان اولیاء کے تذکروں کی خاص تحصیل ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال میں امتوں کا ذکر کیا، حضور کے صحابہ کا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ ایمان کا نمونہ بنایا جب ان کو تو کیا ذکر کیا؟ ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے صحابہ کی مثال، آپ کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، صحابہ کی مثال، یہ ہے مثال ایمان میں مثال، صحابہ کی مثال۔ طہارت کی مثال، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اگر ان کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو خاندان نبوت کو دیکھو،
युतहिरकुम तत्हीरा, तहारत में कायनात में कितनी पाकीज़गी, फरमाया खानदान नबूवत को देखो, कितना तज़किया, कितनी सुथराई, फरमाया मेरे महबूब के सहाबा को, उनको देखो। आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाए कैसे? कमा आमनन नास। तशबीह किन से हो रही है? सहाबा और अहले बैत, इन जैसा ईमान लाओ। मिसाल मर्द बनो किन जैसे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ नाम रखाने से थोड़ा बंदा बन जाता है, पूरा नाम रखा लो वो बन जाता है। हाँ, हमारे गांव में रहते थे सासी भी थे, सासी समझते हो? एक कौम है सासी, कच्ची चीजें खाती है, सासी रहते। तो किसी दबाव के बाद वो इस्लाम उनके लिए शुरू हो गए, वो मुसलमान हो जाते हैं, तो नाम रखने शुरू हो गए। नाम रखो, किसी का नाम रख दिया, मोहम्मद यार है, मोहम्मद याद है, फलाना नाम है, फलाना नाम है, नाम रखाते रखा। तो उनमें जो बड़ा था बुजुर्ग नाम रख रहे थे, उनके कलमों भी पढ़ा रहे थे उनको। तो उसने कहा जी ये रखने ये नाम तो फिर साडा रखो जलाल शाह। उसका मतलब था वालिद साहब का अपना नाम है ना ये, तो रखने ही तो बड़ा नाम रखो साडा। बात समझ नहीं आई। अब कोई शख्स कहे कि वलियों की मिसाल देते तो हमारा पूरा नाम गौस पाक वाला ही रख दो। क्या ये इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह के बंदे अगर 90 साल की उम्र में भी जाके हज़रत मुहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते भाई ओ मिसाल दी सेज कुंवारी मंगे, है जी, शेर है ना उनका। तो मतलब ये है कि नफ्स अभी तक जो है बुढ़ा नहीं हो रहा। मिसालें किनकी? जो पहले दिन वली बने तब जब शैतान को भी पिछाड़ा और नफ्स को भी पिछाड़ा। ये खास कोई मिसाल नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ही ना निकली अंदर से तो किस काम का मर्द? क्यों कि मर्द तो वही है कि पहले दिन ही मैं को निकालेगा। फरमाते 30 साल मैंने इल्म पढ़ा और 30 साल लगे मैं मारने में। 30 साल पूरे मुजाहिदा किया मैं मारने का। 30 साल, 60 साल तक मुजाहिदा हुआ, 30 साल में मैं मार दी। तो मैं कैसे मरी? फरमाया रब्बुल आलमीन की कसम है कि ये मेरा जिस्म है मगर इसके अंदर मेरा कुछ भी नहीं। लोग बयान करते हैं कि अब्दुल कादिर पहाड़ चला लेता है। फरमाया इससे मुझे कुछ खुशी नहीं होती। क्यों? कि मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ जो इजाफत कर रहे हैं इनको मेरी हकीकत का ही पता कोई नहीं। क्यों? फरमाया जब तक लुत्फ था तबीयत में कुछ करने के काबिल नहीं थे, जब लुत्फ रहा नहीं जात का, जात की लज़्ज़त खत्म हो गई। अब लोग कहते हैं ये करता है, फरमाया करने वाला तो कब का मर गया। अब मैं नहीं करता, वो करता है। तुम्हें धोखा है, मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, जो करता है वो करता है। तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, तहकीक हैदरी या अली, नारे गौसिया या गौसिया। ये है बात में रसूलुल्लाह के शेर खड़े हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये हैं रब के वादे सच कर दिखाने वाले शेर मर्द जो ग़ज़वा खंदक में रसूलुल्लाह की फौज बनकर। अब आपको समझ आ रही बात? अब मौजू बहुत आसान हो गया, बात समझने वाली हो गई। ऐसे लोगों की मिसालें देने से क्या फायदा होता है? दिल मजबूत होते हैं, कुव्वत इरादी मजबूत होती है, नेकी का जज्बा पैदा होता है, शैतान के खिलाफ
لڑنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، نفس امارہ کو زہر کرنے کی، تکبر، خشونت، تبختر. آدمی تکبر نہیں سمجھے گا تو تبختر بھی آنے. میں تو سارے استاد بول دو، سر ہم بھی بولیں گے. تو انہوں بھی پوچھئے وہ کدھے چلے ہو؟ جا جائے بیزی بیری بیزی مصروف کیوں نہیں آخر جب اسی پھر تبختر کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی مارنا پڑے گا، میں کو مارنا پڑے گا، کہنے والے کو بھی مارنا، سننے والے کو بھی مارنا. وہ کس کا صوفی مرد ہے جس کی ابھی تک میں نہیں مری؟ تکبر سے جو ہر وقت گھوڑے چڑھائے رکھتا ہے وہ بندہ خدا. پھر کہتا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں بنا، پھر کرے کہ کیسے بنے گا؟ قرآن کہتا ہے جو بنے ہیں ان کے ذکر سنتا جا، سبحان اللہ، کی محفل سے جاتا جا، ان سے محبت کرتا جا. اسی لیے کسی عربی کے شاعر نے کہا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں وہ نہیں ہوں، پر اللہ نے بھی تو یہی قانون رکھا ہے نا کہ جو پھر ان سے محبت کرتا ہے تو محب کو محبوبوں جیسا وہ بنا ہی دیتا ہے. یہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، یہ صلاحیت وہ عطا فرما دے. کیوں کہ محبوب کا جو ذکر میں محو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محبوب کی خصائل، اس کے شمائل، اس کے فضائل، اس کی صفات. کیوں فرمایا تو مخلوق کیا ہے خالق کے سامنے، پر جب خالق سے پیار کرے سچا تو خالق کے رنگ مخلوق میں آتے ہیں. تو مخلوق کے اندر جس رحمت سے پیار کرے اس کا رنگ کیوں نہیں آتا مخلوق پر اتباع تو کامل ہو. صوفیاء کو پڑھنا ہو تو توکل ہے، صبر ہے. اللہ اکبر، فتوت ہے. یہ لفظ پڑھو گے نا اگر صوفیاء کی اصطلاح میں فتوت، ان کا کہ یہاں لڑکے جاتے ہیں روزانہ جم میں اور پھر کہتے ہیں میرے مسل دیکھے. صوفی بھی کہتے ہیں فتوت جو ان کے یہاں ہے نا یہ جوانی ہے. فتوت جوانی کو کہتے ہیں. اور جوانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایسے مسل سے صرف نہیں بنتی، مسل کی حفاظت سے بنتی. اب سمجھ نہیں آئی؟ مسل بنانے نہ آسان ہے، انہیں سام کے رکھنا مشکل ہے. یہ ہے بات. کیوں کہ وہ امانت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. جب ایسا ہو جائے گا صاحب فتوت کہا جائے گا. اور یہ لفظ ہی میرے حضور غوث پاک کا ہے. یہ ہے جوان. کون؟ تو دیکھو یہ رجل بھی ہے، یہ فتح بھی ہے. فتح اور فتح والوں کا پھر بادشاہ کون ہے؟ لا فتح الا لا فتح الا علی. یہ فتح سے فتوت بنائی ہے. غوث پاک نے پوری ایک اصطلاح بنا ڈالی. لا فتح الا علی لا سیف الا لا فتح سے فتوت پوری ایک اصطلاح تصوف کی ایجاد کی. فرمایا علی مولا کے نقش قدم پر آئے گا تو بھی خیبر شکن بنے گا، لیکن خیبر شکن ہونے کے لیے پہلے خود شکن بن. میرے اندر جو بولتا ہے اس کو تو توڑ کم لے آ، اس کو توڑ. چاہے تو عالم علم کا بت پالتا ہے، تو یہ کس بات کا ہے؟ علم بھی تواضع سکھائے تو بات، تواضع سکھائے گا تو بات. اس لیے ہم کسی پر بھی تنقید کرنے سے پہلے خود پر تنقید کریں. احتساب نفس ضروری ہے. حضرت شیخ سعدی کی کتاب دیکھو گے خطاب بالنفس ملے گا. اس طرح باز ہی نہیں کرتے تھے وہ لوگ، بٹن کھول کے باز کرتے تھے. ایسے اپنے آپ کو باز کرتے تھے کہ جان کچھ سمجھ، یہ جان سمجھ. اب ہم نے بھی ایسے ہی کرنا تھا، لیکن آپ بالکل سبحانہ کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے بٹن بند کر کے اب تک نہیں کرتے. شیخ سعدی کی طرح کرتے، مگر آپ لوگ کو اس کا غلط پھیلاؤ کرتے. سنتا ہی نہیں. لیکن شیخ سعدی کا کون ہے؟ ہم تو ان کی جوتیوں کے برابر ہیں. کیوں کہ ہمارے اندر وہ اخلاص کا ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں امیر خسرو کو؟ کون نہیں جانتا آج تو کی دنیا میں. امیر خسرو رو پڑے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شہنشاہ